نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 پر پہنچے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما ضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے، بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے۔ پیچھے آیات میں ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا تھا، تو منافقین کا ٹاپک چل رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ان کی خصوصیات بتائی کہ منافق جو ہے وہ ان میں کون سی بری عادتیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو شعور نہیں ہوتا، بے عقل ہوتے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں بتائی تھی پیچھے، تو وہ منافقین کی پہچان ایک طرح سے ہمیں کرائی گئی کہ منافق لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ منافقت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو اعتقادی منافقت ہوتی ہے، وہ ایسے منافق ہوتے ہیں وہ ان کے دلوں میں ایمان داخلی نہیں ہوا ہوتا، وہ صرف اور صرف زبان سے انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے ایمان کا اقرار کیا ہوتا ہے، تو وہ اعتقادی منافقت کہلاتی ہے اور وہ اندر سے بالکل کافر ہوتے ہیں، پکے کافر ہوتے ہیں۔ لیکن ایک جو ہوتے ہیں وہ عملی منافقت ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں کچھ حد تک ایمان ہوتا ہے لیکن ایمان ان کا آتا جاتا رہتا ہے اور وہ اپنے دنیاوی مقاصد کے تحت کبھی دنیا کی طرف جھک جاتے ہیں، کبھی ان کو دین کا خیال آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی 4 آیات میں ان 2 طرح کے منافقت کی ہمیں پہچان بتائی ہے، ان 2 طرح کے منافقت کی صفات بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مثل ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا کہ یہ اس کی مثال یہ ہے نا، مثل سالام، تو عربی میں بھی مثل جو ہوتی ہے مثال کے لیے ہوتی ہے، یعنی کہ کسی چیز کی مثال کسی دوسری چیز سے دینا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کم مثلوہم، مثال ہم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ، تو ان کی مثال وہ، یعنی کہ ان کی مثال کمثلی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کا ہوتا ہے مانند، ٹھیک ہے، کا مطلب ہوتا ہے مانند، کسی چیز کو دوسری چیز کے برابر بتانا کہ یہ چیز اس طرح ہے۔ تو مثال ان کی جیسے مثال الذی کا بھی آپ کو آتا ہوگا انشاءاللہ، الذی اس شخص کی طرح استوقدا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آگ جلانا، ٹھیک ہے، استوقدا واو قاف دال جو ہوتا ہے وقدا آگ جلانے کو کہتے ہیں۔ تو استوقدا جس نے جلائی، نارن آگ۔ تو ان منافقین کی مثال جو پکے کافر ہے اندر سے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص نے آ کر آگ جلائی ہو، پھر کیا ہوا؟ فلما، کا مطلب بھی آپ کو آتا ہوگا پھر یا پس، لما کا مطلب ہوتا ہے جب، ٹھیک ہے، فلما پھر جب، 2 الفاظ ہیں یہاں بھی، اضاءت جو ہے اس سے روشن ہو گئی، یہ جو تا ہے نا یہ مؤنث کی ہے، یہ فعل ماضی ہے اور یہ تا مؤنث کی ہے۔ تو اضاء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں دو کہتے ہیں روشنی کو، مگر کیسی روشنی؟ جس میں حرارت بھی ہو، جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، اس میں لائٹ تو ہوتی ہے مگر ساتھ میں حرارت بھی ہوتی ہے،
اور چاند کی روشنی کو نور کہتے ہیں. نور میں روشنی ہوتی ہے مگر حرارت نہیں ہوتی. تو اضاءت روشن ہو گئی، روشن ہو گیا. ما حولہ، ماحول ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. ماحول کیا ہوتا ہے؟ آس پاس، انسان کے آس پاس کی چیز. تو ہمارا ماحول، ہمارے ارد گرد جو کچھ ہوتا ہے وہ ماحول ہوتا ہے. تو ماحولہ یعنی کہ اس آگ کے ارد گرد کا ماحول، اوکے، یا اس شخص کے ارد گرد کا ماحول جو ہے روشن ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ ذہبا، ذہبا کا مطلب ہوتا ہے لے جانا، ٹھیک ہے. ذہبا لے گیا. اللہ، اللہ. بی نورہم، بی نورہم کتنے الفاظ ہیں؟ 3. ماشاءاللہ 3 الفاظ ہیں. تو با کا یہاں پر جو ہے نا، با جو لفظ با ہے اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ساتھ، ہے نا، ساتھ. اور اس کے کچھ اور بھی معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں. با جو ہے قرآن میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. تو کبھی کبھی با کا لفظی ترجمہ تو نہیں کیا جاتا ترجمے میں، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات میں زور ہے، ٹھیک ہے. بات کو زور دے کر کسی بات کو زور دے کے کہا جاتا ہے، زیادہ اہمیت کی بات ہوتی ہے. یہاں پر ذهب اللہ بنورہم، تو نور، ان کا نور اللہ تعالیٰ لے گیا. تو یہاں پر نور جو ہے یہ ان کی روشنی، منافقین کی روشنی اللہ لے گیا، ان کا نور لے گیا اللہ. وَتَرَكَهُمْ، اور ترکا چھوڑ دیا، ترک کر دینا اردو میں کہتے ہیں نا، ترک کر دینا. تو یہ وہی ہے، ترک کر دینا. ترکہم، ان کو، اور ترکہم و ترکہم، ترکا فعل ہے، چھوڑ دیا. ہم، ان کو. فی میں، ظلمات، ظلمات جو ہے ظلمتن کی جمع ہے. ظلمات مطلب بہت سارے اندھیرے، اور ظلمتن اندھیرا. اردو میں بھی ہم ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، ٹھیک ہے. کبھی ظلمت کا لفظ سنا ہوگا آپ لوگوں نے. تو ظلمت اندھیرا، اور ظلمات بہت سارے اندھیرے. تو اللہ نے ان کی روشنی چھین لی، ان کا نور چھین لیا، اور ان کو بہت سارے اندھیروں میں چھوڑ دیا. لا، نہیں، یبصرون. اب ان کی حالت کیسی ہے کہ وہ لا کا مطلب ہے نہیں، یبصرون. یبصرون میں یا کا کیا مطلب ہے؟ شروع میں جو یا آتا ہے وہ کیوں آتا ہے؟ وہ کے لیے. ماشاءاللہ یہ پہلے مضارع ہے. تو وہ بصر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا. واؤ جمع کے لیے ہے. تو لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں. اب اس آیت کا شروع سے دیکھتے ہیں ترجمہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیونکہ پیچھے منافقین ہی کی بات ہو رہی ہے، تو اب اسی سے تعلق ہے اس آیت کا کہ یہ جو منافق ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی تجارت کام نہیں آئی اور انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، اپنے اس دوگلے انداز کی وجہ سے، اپنے یہ دل کے دوگلے پن کی وجہ سے انہوں نے ایمان کو چھوڑ کے دلوں میں انہوں نے گمراہی کو بھرا. تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کی مثال دی رہی ہے کہ ان لوگوں کی، ان منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص نے آگ جلائی ہو اور سارا ماحول اس آگ سے روشن ہو گیا، لیکن یہ جو منافق ہے اللہ تعالیٰ نے جب ماحول روشن ہوا تو اس شخص کا نور لے گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی بصیرت لے لی، اس کی آنکھیں لے لی اور اس کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. تو وہ اب دیکھ ہی نہیں سکتا. دیکھیں ماحول اگر روشنی ہے، ماحول میں پورے لائٹ ہے، ایسے میں ایک اندھا آدمی آتا ہے تو اس کو تو کچھ نہیں دکھے گا نا، چاہے روشنی ہے چاہے اندھیرا ہے. ہاں ماحول میں روشنی ہے تو جن کی آنکھیں ہیں ان کو روشنی نظر آئے گی. اب یہ ایک طریقے سے مثال میں بات کی گئی ہے. اب اس مثال کا کیا مطلب ہے؟ تو روشنی جلائی، تو روشنی کس نے جلائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر
اللہ کا پیغام پہنچایا اور دین کا پیغام پہنچایا، یہ ایک روشنی ہے، ٹھیک ہے، ہدایت کی روشنی ہے، جس اللہ تعالیٰ کی قرآن اور اللہ تعالیٰ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ ہمارے لیے ایک طرح سے ہدایت کی روشنی ہے، اس سے دل روشن ہو جاتے ہیں اور اس سے انسان کو اچھے برے کی تمیز ہونے لگتی ہے، اس کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ کون سا راستہ اچھا ہے، کون سا راستہ برا ہے۔ تو ایک اندھیرا تھا ماحول میں، جہالت پھیلی ہوئی تھی، لوگ اپنی جہالت کی زندگی میں رہ رہے تھے، ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے دین کی دعوت دینا شروع کی اور قرآن کی وحی نازل ہونے لگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل ہونے لگی اور سارا ماحول جو ہے وہ روشن ہونے لگا مدینہ کے گھر گھر میں۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ میں نے بتایا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بہت جلدی ایمان لوگوں نے قبول کیا تھا، تو ہر گھر میں روشنی ہونے لگی، اسلام کی روشنی پھیلنے لگی۔ مگر ان منافقین کے ساتھ کیا ہوا کہ جب جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی شاندار کامیابی دی تو ان کی آنکھیں کھل گئی، ان کو ایک دم سے متاثر ہو گئے مسلمانوں سے کہ بڑے بہادر لوگ ہیں، یہ تو بڑا فائدہ مند دین ہے کہ اتنے بڑے لشکر کو انہوں نے ہرا دیا اور اتنے غلام پکڑ کے لائے اور اتنے مال غنیمت لے کر آئے، تو ان کو بڑا فائدہ نظر آیا اور فوراً سے انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے دل میں روشنی آئی اسلام کی۔ لیکن جیسے ہی روشنی اسلام کی آئی اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا، ان کو پھر جیسے جیسے دین کے احکامات پڑھنے لگے تو ان کو لگا کہ یہاں تو ہمیں بہت کچھ چیزیں اپنی بدلنی بھی پڑے گی، ہم کو تو اللہ کے احکامات ماننے پڑیں گے، ہم کو قربانی دینی پڑے گی۔ تو ان ساری باتوں سے ان کو اپنے دنیا کا نقصان نظر آنے لگا کہ یہ تو اسلام میں تو ہمارا تو نقصان ہو جائے گا، ہم اگر اتنے سادہ سمپل لوگ ہو جائیں گے۔ دیکھیں مسلمان جو ہوتا ہے وہ اس کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، تو وہ دنیا کے فائدے کے لیے اس کو دنیا کا فائدے کے مقابلے میں اللہ کی خوشی زیادہ ترجیح دیتا ہے وہ۔ لیکن چونکہ ان کے دل تو بیمار تھے، ان کے دلوں میں تو دوغلا پن اور دنیا کی محبت بھری ہوئی تھی، تو انہوں نے تو یہ فوراً سے اسلام سے ہٹ گئے، اسلام سے پھر کر پھر کفر میں چلے گئے۔ لیکن زبانی طور پر مسلمانوں کے ساتھ اس لیے رہے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ ہم کھلم کھلا مسلمانوں کی دشمنی کریں گے تو مسلمان بہت اسٹرانگ لوگ ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچے گا، تو انہوں نے اندر ہی اندر کفر کو اپنے دل میں بھر لیا اور ایمان کو نکال دیا۔ ان کی سزا کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ان کی ہدایت کی جو ہدایت حاصل کرنے کی جو صلاحیت تھی اس کو دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے نور کو چھین لیا، ان کے دلوں کی ان کی بصیرت کو چھین لیا۔ جیسے کہ ہم نے کافروں کے بارے میں پہلے پڑھا تھا پچھلی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت کو چھین لیا۔ سورہ منافقون آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وجہ بتائی ہے، یہاں پر وجہ نہیں بتائی، اللہ نے صرف اتنا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نور چھین لیا۔ مگر سورہ منافقون آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سبب سے، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، پر ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ اور سورہ صف میں ہے پر جب وہ لوگ ٹیڑے رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے دل اللہ کی طرف خالص ہے یا ہمارے دل میں ہمارے کچھ اور مقاصد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ چونکہ ان کے دلوں میں ہی ٹیڑھ تھی، وہ اسلام میں خرابیاں ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طرح اسلام کو برا ثابت کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو
گھیرا کر دیا. یہ سورہ صف کی آیت نمبر 5 ہے. تو یہ ایک طرح سے منافقین کی سزا تھی کہ سزا کے طور پر اب جو ہے اب یہ ہدایت نہیں پائیں گے, اب ان کے لیے عذاب علیم ہی ہے. تو اس آیت کا یہ مطلب ہے یہاں پر جو اس طرح سے مثال کے طور پر بتائی گئی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا آیت نمبر 18 میں, سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. سمن کہتے ہیں بہرے کو, بکمن گونگے کو, عمیٌ اندھے کو, فہم پس وہ, فہم دو الفاظ ہیں, فہم پس وہ, لا نہیں, یرجعون رجع کہتے ہیں لوٹنا. جیسے انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور پھر واپس آتا ہے تو لوٹنا رجع کہتا ہے, رجع کہتے ہیں لوٹنا. جہاں سے انسان چلا ہوتا ہے وہاں پر چلے جانا. تو اب یہ اسلام میں تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے لیکن اب یہ اسلام میں نہیں لوٹیں گے. اب یہ چونکہ اب تو ان کے یہ بہرے گونگے اندھے ہو گئے, اب ان کو دین کی اچھائی نظر ہی نہیں آئے گی اور قرآن کی آیات کا اثر ہی نہیں ہوگا ان کے دلوں پر. اب یہ اندھے بہرے گونگے ہیں تو اب یہ دوبارہ ہدایت نہیں پائیں گے. یہ ان کی سزا تھی. ہدایت ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ کسی کا دل ہدایت کے لیے کھول دے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے کہ میں نے آج تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارا دین مکمل کر دیا. تو دین کو اللہ نے نعمت کہا ہے کہ یہ دین جو ہے, دین کی سمجھ کرنا, دین کی سمجھ ہو جانا, صحیح دین پر چلنا, یہ بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ اس کے ذریعے انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں جنت ملتی ہے. تو اس نعمت کو انہوں نے قدر نہیں کی اور انہوں نے دنیا کی خاطر کفر کو پسند کیا. تو پھر یہ ان کی سزا ہوئی کہ یہ بہرے ہو گئے, گونگے ہو گئے, اندھے ہو گئے. اب یہ ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ اب یہ پلٹیں گے. تو یہ پہلی دو آیات تھی اور ان میں کس کا ذکر تھا؟ ان پہلی دو آیات میں 17 اور 18 میں ان لوگوں کا جو کہ پکے کافر, دل کے اندر پکے کافر تھے, زبان سے مسلمان تھے, اور ان کا انجام اللہ نے بتا دیا کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, اب اگلی آیت میں دوسری مثال ہے. یہ بھی منافقین کی مثال ہے, مگر یہ ایسے منافقین ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے دل میں کہ وہ کافر ہیں. جیسے پہلے والے جو تھے پہلی آیت میں, وہ جانتے تھے کہ ہم اندر سے کافر ہیں, ان کو پتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم صرف پریٹینڈ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو گروہ ہے ان کو پتا نہیں تھا کہ وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں, مگر ان کے اندر کمزوری تھی کہ وہ دین کو پوری طرح سے انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. وہ اگر دین اسلام کی طرف ان کا فائدہ نظر آتا تو وہ اسلام کی طرف چلتے, اور جب ان کو کفر میں کچھ فائدہ نظر آتا تو وہ کفر کی چیزیں بھی کرتے. اور یہ پکے مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن ان کے دل میں پکا کفر بھی نہیں تھا ابھی. اب یہ ان کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, آؤ یا کفیبن, کفیب کہتے ہیں کا معنی کیا ہوتا ہے, میں نے ابھی بتایا تھا. کا کسی چیز کے معنی ہونا, کسی کی طرح ہونا. تو کا اللہ تعالیٰ مثال دے رہے کہ مانند سیب زوردار بارش. اور یہاں پر سیب جو ہے یہ قرآن سے جو وحی نازل ہو, قرآن کی وحی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آسمان سے وحی نازل ہو رہی تھی, قرآن نازل ہو رہا تھا اور دین کے احکامات نازل ہو رہے تھے, اس کو بارش سے تشبیہ دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کیونکہ دیکھیں بارش جو ہوتی ہے, جب بارش گرتی ہے تو خشک زمین جس پر سبزہ نہیں اگ رہا ہوتا ہے وہ اگنے لگتا ہے, اور زمین میں سبزہ اور ہریالی ہوتی ہے تو زمین ایسا لگتا ہے کہ پہلے مردہ تھی اب زندہ ہو گئی. ڈراؤٹ آ جاتا ہے اور پانی بالکل نہیں ہوتا تو زمین ایسے دیکھنے سے مردہ لگتی ہے کہ اس کے جیسے خشک, حد سے زیادہ خشک اور پھٹ رہی ہوتی ہے ہر جگہ سے, اور اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بالکل مردہ زمین ہے. تو اللہ
جب بارش ہوتی ہے تو اس مردہ زمین میں زندگی آ جاتی ہے، اس پہ ہریالی ہونے لگتی ہے، سبزہ اگنے لگتا ہے تو وہ زندہ ہوتی ہے. اور بارش میں دیکھیں انسان کے لیے بارش میں زندگی ہے. اگر دنیا کا پانی نہ ہوتا دنیا میں تو انسان کی زندگی سروائیو کرنا ناممکن ہو جاتا. تو یہ بارش ہمارے لیے زندگی ہے، ہمارے جسموں کے لیے زندگی ہے. بارش سے ہماری غذا اگتی ہے، بارش سے ہمارے جسم تر ہوتے ہیں تو ہم زندہ رہتے ہیں، ہم غذا حاصل کرتے ہیں. تو جس طرح آسمان سے بارش اترتی ہے جو ہمارے جسموں کو زندہ کرتی ہے، اسی طرح آسمان سے وحی آتی ہے جو کہ ہماری روح کو زندہ کرتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انسان کی روح ہوتی ہے اور انسان کا جسم ہوتا ہے. تو جس طرح جسم کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس کو اچھے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے، اسی طرح ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. روح کی غذا کیا ہوتی ہے؟ ہماری روح کو کیسے تسلی ملتی ہے، کیسے زندگی ملتی ہے؟ وہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی پہچان اور اللہ کی قربت سے ملتی ہے. کیوں؟ اللہ نے ہماری روحوں کو ایسے بنایا ہے کہ وہ جب اللہ سے قریب محسوس ہوتی ہے تو خوش ہوتی ہے، اور وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے اور صحت مند ہوتی ہے. جو دل انسان کا اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس کی روح جو ہے، حالانکہ اس کا جسم زندہ ہوتا ہے لیکن اس کی روح جو ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کافر کو مردہ سے تشبیہ دی ہے اور مسلمان کو، مومن کو زندہ سے تشبیہ دی ہے. کیونکہ جو کافر ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے مگر اس کا دل مرا ہوا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کی روح مر جاتی ہے. اسی طرح مثال یہاں اللہ تعالیٰ نے بارش سے وحی کی مثال دی ہے، کیونکہ وحی جو ہے وہ وحی کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تصیب، جیسے کہ زوردار بارش ہو رہی ہے، من السماء، آسمان سے، من سے، السماء، آسمان، فی میں، ہی اس میں. تو اس بارش میں جب بہت تیز بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں کبھی جیسے اتنی تیز بارش ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ بادلوں کی وجہ سے بالکل اندھیرا ہو گیا، حالانکہ دن کے وقت بارش ہو رہی ہوتی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ رات ہو گئی ہے، اندھیرا سا چھانے لگتا ہے. اور اس میں راجن، ظلمات، اندھیرے، راجن، کڑک، کڑک جیسے وہ بجلی کی آواز آتی ہے، کڑکنے کی آواز آتی ہے تو راج، اس کو راج کہتے ہیں. تو برقن، اور جو اجالے کے جھپکے آتے ہیں، جیسے بجلی کے ایک جھپکا سا لگتا ہے اور ایک دم لگتا ہے کہ روشنی ہو گئی اور پھر دوبارہ سے اندھیرا ہو جاتا ہے. تو برق اس اجالے کو کہتے ہیں جو کہ جب بجلی کڑکتی ہے تو تھوڑا اجالا ہوتا ہے. تو جب تیز طوفانی بارش ہوتی ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ طیب کیا ہے؟ طیب بارش، تیز بارش. اور تیز بارش کا یہاں مطلب کیا ہے کہ آسمان سے وحی کا نازل ہونا، اور قرآن اور حدیث کا جو علم، ہمیں دین کا علم نازل ہو رہا ہے قرآن آسمان سے وحی، وہ طیب ہے. پھر ظلمات، ظلمات کیا ہے؟ منافقین ہر بات پر شک کرتے تھے اور ان کے دل شک کے اندھیروں سے بھر جاتے تھے. تو یہ ظلمات جو ہے یہ ان کے شک اور شبہ کو ظاہر کرتا ہے کہ منافقین جو کہ ان کے دل میں ٹیڑھا پن ہے تو وہ اندھیرے میں شک میں پڑ جاتے ہیں، شبہات میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے یہ سچا دین نہیں ہے، اس میں تو اس طرح کے احکامات ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بارے میں آپ نے بتایا تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں شک آ گیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی راتوں رات ساتوں آسمان پر چڑھا ہو اور یہ سب چیزیں دیکھا ہو. تو یہ جب ایمان نہیں ہوتا تو انسان یہ شکوک پہ پڑ جاتا ہے. لیکن ہم چونکہ ایمان ہے ہمارے دل میں، ہم بلیو کرتے ہیں کہ جو بھی کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سب چیزیں ہم بلیو کرتے ہیں. کیوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خالق کی کائنات ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو بہرحال ظلمات کا کیا مطلب ہے؟
شکوک و شبہات کے اندھیرے ہیں کہ یہ منافقین کے دل کی حالت ہو جاتی ہے کہ ان کے اندر شک و شبے کے اندھیرے آ جاتے ہیں. اور راج کیا ہے؟ راج جو زور کی آواز آتی ہے اس کو راج کہتے ہیں. تو یہاں پر راج جو ہے اس سے مطلب ہے کہ قرآن میں سخت احکامات جو آتے ہیں جس میں جو اس کو عمل کرنا مشکل لگتا ہے تو وہ جیسے آپ جنگ کرو، جنگ ضروری ہے، ہجرت کرو، یہ سارے بڑے مشکل احکامات تھے تو جس میں قربانی دینی پڑتی ہے. تو یہ ایسے سخت احکامات تھے. اور جب قرآن میں جیسے وعید آتی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ڈانٹتے تھے، ایسے لوگوں کی کوئی ڈانٹ آ جاتی تھی قرآن میں کہ ان کے لیے جہنم کا سخت عذاب ہے یا ان کی یہ ہوگا، ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی کھالیں جو ہیں وہ جل جائیں گی تو ہم نئی کھال دیں گے تاکہ دوبارہ ان کو تکلیف پھر سے محسوس ہو جہنم میں. تو یہ سارے سخت احکامات تھے اور ڈانٹ تھی. تو اس کو راج کہتے ہیں کہ یہ ان کے دل ڈر جاتے تھے منافقین کے. جیسے کہ انسان بجلی چمکتی ہے تو انسان کے دل میں خوف آتا ہے، اسی طرح سخت احکامات آتے تھے یا ان کو ڈانٹا جاتا تھا، وعید آتی تھی تو یہ ڈر جاتے تھے اس وحی کے اندر، قرآن کے اندر. تو ان کو راج کہا گیا، بجلی کی کڑک. پھر برق جو ہے وہ بجلی ہے تو برق جو ہے اس سے روشنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، برق کا مطلب روشنی ہو جاتی ہے. تو روشنی قرآن میں جو واضح احکامات ہے جس سے انسان کے دل سے جہالت دور ہوتی ہے وہ برق کی طرح ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن نور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واضح دلائل کی روشنی ہے جس سے جہالت کے اندھیرے دور ہوتے ہیں. سورہ النساء آیت نمبر 174 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبَيِّنًا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف واضح نور. ٹھیک ہے، روشنی، واضح روشنی. تو یہاں پر واضح روشنی کیا ہے؟ وہ احکامات جس کے ذریعے انسان کے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہے اور انسان کے اندر اچھائی آتی ہے اور انسان کے اندر جہالت دور ہوتی ہے، اس کے اندر علم کی روشنی آتی ہے اس کو. تو اس کے برق کا اظہار کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ اعراف میں فرمایا کہ تم اس نور کی پیروی کرو. تو اس نور کے مطلب کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا ہے یہ نور ہے اور تم اس کی پیروی کرو. سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو نور بنایا ہے، اس کے ذریعے ہم جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں. تو یہ نور ہدایت کا نور ہے. یہ ایسے احکام ہے، واضح احکامات ہے جس سے انسان گمراہی سے ہٹ کر ہدایت پر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یجعلون ڈال دیتے ہیں، یا وہ جعلا ڈالنا، تو وہ ڈال دیتے ہیں اصابعہم. اصابع جو ہے اسبعن کی جمع ہے، اسبع کہتے ہیں انگلی کو. ٹھیک ہے، تو یہ اپنی انگلیاں ڈال دیتے ہیں فی میں آذانہم. آذان جو ہے اذن کی جمع ہے، اذن کا مطلب کان ہوتا ہے. تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں من الصواعق بجلی کی کڑک سے، حذرا ڈرتے ہوئے. صواعق کہتے ہیں صاعقہ ہم اردو میں بھی ہے، صاعقہ کا مطلب ہوتا ہے بجلی. تو صواعق کیا ہے؟ صاعقہ کی جمع ہے، بہت ساری بجلیاں. اور حذرا ڈرتے ہوئے. حذر ایسا ڈر ہوتا ہے جو انسان کسی خطرے سے ڈر رہا ہو. تو یہ وہ ڈر کے مارے حذر الموت، موت کے ڈر سے یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب منافقین کو مشکل احکامات دیے جاتے ہیں اور کوئی ایسا حکم آ جاتا ہے جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے جس سے ان کو مشکل لگتا ہے کہ ہم اب یہ کیا کریں، اب یہ بھی مانے. جیسے مثال کے طور پر اب جنگ تبوک کے وقت پہ مالی حالت بہت بری تھی اور جنگ جو تھی وہ رومیوں سے کرنی تھی.
تو بہت زیادہ مال کی ضرورت تھی، صدقات کی ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو سارے لوگوں پر جنگ فرض ہوئی کہ ہر آدمی کو نکلنا پڑے گا جنگ کے لیے، اور دوسرا یہ کہ بہت سارا سب کو صدقہ دینا تھا. تو ایسے احکامات سے یہ بہت گھبراتے تھے کہ اب کیا کریں، ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے ہم نکلے. اب اس لیے کہ اگر نہیں نکلتے تو پھر لوگوں کو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منافق ہیں، تو ان کو اپنا بھرم بھی رکھنا ہوتا تھا کہ اپنی بات کی وجہ سے کوئی ان کو سمجھ نہ جائے کہ یہ منافق ہیں. تو ان کو یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ لوگ ان کو پہچان نہ لیں. تو جب بجلی کی کڑک کی طرح ان کے لیے یہ ایسے احکامات ان کو ایسے لگتے تھے جیسے کہ سخت بجلی کڑک رہی ہے اور ان پر موت آنے والی ہے، تو وہ جلدی سے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے کہ ان کو کچھ سنا ہی نہ دے. لیکن انسان جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو ہم کچھ کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ سن ہی نہیں رہے ہوتے. وہ کیوں نہیں سن رہے ہوتے؟ کہ ان کو سننا نہیں ہوتا، ان کو ہماری بات بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہے تو وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور سنی انسنی کر دیتے ہیں. تو یہ منافقین جو ہے ان کو پھر ایسے مشکل احکامات میں وہ بالکل چاہتے تھے کہ ان کو وہ سنے ہی نہیں اور ان کی آنکھیں ان کے کان کو بند کر دیں، تاکہ ایسے مشکل احکامات جس سے ان کو ڈر لگتا تھا کہ ہمیں یہ کرنا نہ پڑے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی ایسی آیت نازل فرما دیں گے جس سے لوگوں کو ہمارے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ ہم منافق ہیں. تو یہ ڈرتے تھے، ان کو ایسا ڈر لگتا تھا جیسے موت ان کے سر پہ کھڑی ہے. مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ، اور اللہ تعالیٰ محیط. محیط کہتے ہیں احاطہ کرنا، اردو میں کہتے ہیں نا احاطہ کرنا. کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو گھیر لینا ہر طرف سے. جیسے اگر ایک دائرہ کھینچ لے، اس کے دائرے کے اندر کچھ ڈال دے، گویا ہم نے ایک احاطہ کھینچ کے اس میں کوئی چیز ڈالی ہے. تو جب انسان کسی چیز سے گھر جاتا ہے، کوئی چیز اس کے آل اراؤنڈ ہوتی ہے، تو وہ پھر وہاں سے نکل نہیں سکتا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ نے ان کا احاطہ کر لیا ہے، ان کو گھیر لیا ہے. کافرین کو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر کافر کہہ دیا کہ یہ کافر ہی ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں. اللہ نے ان کو گھیر لیا ہے. اب جو ہے اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، ان کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے ابھی، کیونکہ یہ وہ منافقین تھے جو کہ ان کے دل میں پکا کفر نہیں تھا، مگر وہ ایک طرح سے بہت ہی زیادہ آسان دین چاہتے تھے. وہ لوگ چاہتے تھے کہ بس ہم مسلمان تو بنے لیکن ہمیں بس فائدہ ہو ہمارا، ایسا بس فائدے والا دین چاہیے، ہمیں ذرا سا بھی ہمیں قربانی نہ دینی پڑے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں کہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کنارے پہ کھڑے ہو کے دین میں ایسے ہوتے ہیں جیسے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ذرا سا ان کو مشکل لگی تو وہ ہٹ جاتے ہیں، کفر کے گھڑے میں گر جاتے ہیں. تو ان کا بس یہی حال تھا کہ وہ بہت ہی آسان دین چاہتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ نے ان کو گھیرا ہوا ہے، ان کی ہر چیز اللہ دیکھ رہا ہے. تو ابھی بھی ان کے پاس مہلت تھی، ان کی مہلت نہیں ختم ہوئی ہے، مگر ان کو اللہ نے گھیر کے رکھا ہے. ان کی ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کے اگر وہ سدھریں گے نہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے پھر سخت عذاب ہوگا. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یکادو. یکادو کا مطلب ہوتا ہے کہ قریب ہونا کسی چیز کا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ رونے کے قریب ہے. تو انسان کے ایسے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ روئے گا لیکن ابھی رویا نہیں ہوتا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ رونے کے قریب ہے. یا کوئی مرا نہیں ہوتا مگر مرنے کے آثار نظر آ رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں مرنے کے قریب ہے. تو یکادو کا مطلب بھی یہی ہے. یکاد البرق، برق بجلی، یخطفو، خطفا کا مطلب ہوتا ہے چھین لینا، جپٹ لینا. ٹھیک ہے، کسی چیز کو ہاتھ سے جپٹ کے چھین لینا. ابصارہم، ان کی نگاہوں کو. تو قریب ہے کہ ان کی نگاہوں کو بجلی اچک لے. یہ بجلی کون سی تھی؟ اسلام کا نور تھا. اسلام کی نور ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ قریب ہے کہ ان سے اب بصارت چھن جائے، کہ یہ نور ان کو نظر ہی نہ آئے. یخطفوا ابصارهم کلما، اللہ تعالیٰ یہاں ان کا حال بتا رہے ہیں کہ ان کا حال کیا ہے. کلما، جب کبھی. کلا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، مگر جب کلما آ جاتا ہے تو جب کبھی مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب کبھی ادا پھر سے آیا ہے یہاں پر روشنی ہوئی. لہم ان کے لیے، مشو، مشا یمشی ہوتا ہے چلنا. ٹھیک ہے، مشو جب وہ چل پڑتے ہیں، فیہی اس میں. تو جب ایسے احکامات آتے ہیں جو ان کو دل کو اچھے لگتے ہیں، آسان لگتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ احکامات کو ماننے لگتے ہیں اور دین پر چلنے لگتے ہیں. آسان آسان باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں تو وہ چلنے لگتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. لیکن وَإِذَا، اور جب، اظلم، جب اندھیرا ہوتا ہے، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب کہیں مشکل حکم آ گیا جو ان کو اب بہت ان پر گرا گزرتا ہے تو وہ پھر دین سے ہٹنے لگتے ہیں، وہ دین پر پھر چلنا نہیں چاہتے، وہ سائڈ پر ہونے لگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ابھی یہ دیکھیں ان کا دل کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، یعنی پکی طرح سے کافر نہیں ہوئے ہیں، مگر ابھی کچھ مسلمان ہوتے ہیں، کچھ دین کے کام کرتے ہیں، لیکن پھر سے کوئی مشکل آتی ہے تو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَوْ شَاءَ، اگر چاہے اللہ، لَذَهَبَ البتہ لے جائے، بِسَمْعِهِمْ سماعت ان کی، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی نگاہوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کی پوری طرح سے مہر نہیں لگا دی، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال دیا، ابھی تک ان کی مہلت ختم نہیں ہوئی ہے. اگر چاہے اللہ تو ان کی مہلت ختم کر دے. یہ ایک دھمکی ہے ان کے لیے. جو منافق ایسے تھے ابھی کہ وہ آدھا ان کا معاملہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دھمکی دی ہے ان کو کہ تم سنبھل جاؤ ابھی بھی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تم پر بھی، تمہارے کان اور آنکھوں پر مہر لگ جائے، دلوں پر مہر لگ جائے اور تم ہمیشہ کے لیے گمراہی میں چلے جاؤ. کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی ہر چیز پر، علی اوپر، کلی ہر، شیء چیز پر، قدیر اور قدرت رکھتا ہے. اللہ چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو سمجھا رہا ہے کہ جو تم ابھی بھی سنبھل جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ جو تمہارے اندر جو ابھی بھی صلاحیتیں تھوڑی بہت تم کو دین کی سمجھ آ رہی ہے، تھوڑا بہت دین کی باتیں تم کو اچھی لگتی ہیں، تو وہ بھی تم سے چھن نہ جائے. اور جو کافر ہوتا ہے اس کو دین کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، وہ اس کو ہر بات سے نفرت ہوتی ہے. کوئی اچھی بات اس کے سامنے کرے گی تو اس کو غصہ آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے تمہارے دل کہ اللہ کی مہلت تم پر ختم ہو جائے اور تمہارے لیے عذاب کا فیصلہ ہو جائے، پھر تم واپس نہ آ سکو. تو یہ آیت یہاں تک ہے، مگر میں انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیں یہ آیت میں ہمارے لیے بہت سوچنے کی بات ہے، کیونکہ اس آیت میں جو آخری 2 آیات ہیں اس میں خاص طور سے ایسے لوگ ہیں جو کہ دین پر چلنا چاہتے ہیں مگر کنارے پر رہ کر دین پر رہنا چاہتے ہیں، کہ اپنی پسند کا دین چاہیے، مجھے کچھ بھی مشکل نہیں ہو میرے اوپر، مشکل احکامات کو نہیں ماننا چاہتے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے خالق، مالک، مدبر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر معاملے کا اللہ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے اور ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے. تو جب اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو پھر اللہ کو اخلاص چاہیے، ہمارا دوگلا پن نہیں چاہیے. اور جب ہم اللہ کو مانتے تو ہمیں اللہ کو پوری طرح ماننا ہے. ہاں البتہ مشکل لگے کوئی احکامات تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے لیے آسانی کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. مگر یہ طریقہ کہ انسان ادھر سے ادھر پلٹتا رہے کہ دین اچھا ہے، آسان ہے تو دین اچھا ہے، ورنہ خراب ہے، تو یہ جو ہے یہ بات بہت بہت خطرناک ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حج میں فرمایا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک کنارے پر ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اس وقت منہ پھیر لیتے ہیں. انہوں نے دونوں جہانوں کا نقصان اٹھا لیا.
جب انسان کے دل میں حق آتا ہے تو ساتھ اس کے دل میں ایک اطمینان بھی ہوتا ہے. دیکھیں جب انسان اللہ سے اخلاص نہیں کرتا تو پھر اس کی دین اور دنیا دونوں خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری دنیا بھی، ہمارا دل بھی، دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے فرمانبردار رہیں تاکہ ہمارا دل مطمئن رہے اور ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی. جب تک انسان کے دلوں کو سکون نہیں ہوتا ہماری دنیا بھی اچھی نہیں ہوتی. تو دل کا سکون جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تطمئن قلوب اللہ ذکری، اللہ کے ذکر سے ہی انسان کے دل مطمئن ہوتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں یہ تو عام تعلقات میں بھی انسان اگر کسی سے مخلص نہیں ہوتا تو اس کو سکون نہیں ہوتا ہے. ہمارے سکون تعلقات اور ہمارے رشتے داروں میں وہی سکون ہوتا ہے جب ہم پوری طرح سے مطمئن ہو اور کسی ہمیں اندر سے کچھ چھپا ہوا دل میں ہمارے کچھ حسد اور بغض نہ ہو کسی کے لیے. جب ہمارے دل میں حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے تو ہم کبھی بھی مطمئن نہیں رہ سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اطمینان دے اور ہم اس دین کو اور اچھی باتوں کو پورے اطمینان سے قبول کریں اور اللہ سے ہم قریب ہو جائیں اور اللہ کو ہم ہر معاملے ہمارے تمام معاملات میں اللہ کی بات کو مان لیں. دین جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے دل سے چاہے کہ مجھے ٹھیک ہے مجھے ایسا دین چاہیے تو میں یہ کروں ورنہ میں نہ کروں. تو یہ پھر ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے، پھر ہم کس کی بات مان رہے ہیں؟ اگر ہمیں جو اچھی بات لگتی ہے ہم اس پر چلتے ہیں، دین کی جو بات اچھی ہے آسان ہے اس پر چلتے ہیں، جو بات مشکل ہے ہم اس کو نہیں مانتے، تو پھر ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے بلکہ کس کی مان رہے ہیں؟ اپنے نفس کی، اپنی خواہشات پر چل رہے ہیں ہم. اور اللہ تعالیٰ ہم سے فرما برداری چاہتا ہے تاکہ ہم پوری طرح سے اللہ سے مطمئن ہو کر چلے. اللہ تعالیٰ دیکھیں پلسرات میں بھی یہی ہوگا. پلسرات آپ کو پتہ ہے کہ ہاں ہر انسان کو پلسرات سے گزرنا پڑے گا. اور پلسرات کیا ہے؟ یہ ایک پل ہے جو کہ جہنم پہ بنا ہوا ہے. جہنم اس کے نیچے ہے اور اس کے اوپر برج ہے. جیسے ہم یہاں پر دریا کے اوپر برج بنا دیتے ہیں، اسی طرح پلسرات جو ہے وہ جہنم کے اوپر ایک برج ہے اور اس برج سے گزرنے کے بعد جنت ہے. تو ہر انسان کو اس پلسرات سے گزرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پلسرات سے بالکل اندھیرا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر مومن کو جس کے دل میں ایمان تھا اس کو اس کے اعمال اور اس کے ایمان کے مطابق روشنی دے گا اللہ تعالیٰ، اور اس روشنی کی وجہ سے وہ چل سکے گا اس میں، ورنہ وہ گر جائے گا جہنم کے گڑھے میں. تو جب منافق پہنچیں گے پلسرات کے پاس تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بالکل اندھیرا کر دے گا، ان کے لیے ان کو لائٹ نہیں ملے گی. تو منافق جو ہے وہ پریشان ہوں گے کہ اب کیسے چلے، اور مسلمان جو ہوں گے، ایمان والے لوگ ہوں گے، وہ جب دیکھیں گے کہ منافقین، کیونکہ دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ مسلمان ہے یا منافق ہے. تو اسی طرح جو مخلص مسلمان ہوں گے وہ سب جا رہے ہوں گے، منافقین بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے وہ بھی ساتھ چل رہے ہوں گے، لیکن اچانک سے منافقین کی لائٹ بجھ جائے گی تو مومن لوگ ڈر جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے رب ہمارے لیے ہمیں روشنی عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. یہ دعا قرآن میں موجود ہے. تو جب سورہ تحریم میں ہے اللہ اس دن نبی کو، ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ ہے رسوا نہ کرے گا، اس دن ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اپنے نیک لوگوں کو نور دے گا جو کہ ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا اور ان کے دائیں طرف ہوگا، اور یہ دعا کر رہے ہوں گے اللہ ہمیں روشنی عطا فرما، ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. تو منافقین جو ہیں وہ مسلمانوں کو پکار کے کہیں گے کہ کیا ہمارے لیے انتظار کرو، ہم بھی تمہاری لائف سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں. تو ہم دنیا میں بھی تو تمہارے ساتھ تھے، لیکن ان سے کہہ دیا جائے گا تم پیچھے جا کے روشنی تلاش کرو. یہ ایک طرح سے کیونکہ منافقین دھوکہ دیتے تھے تو ان کے ساتھ یہ دھوکے کا معاملہ ہوگا کہ ان کو پیچھے بھیجا جائے گا کہ جاؤ پیچھے جا کے روشنی تلاش کرو. جب یہ پیچھے ہٹیں گے تو ایمان والوں کے اور ان کے درمیان ایک دیوار سی حائل ہو جائے گی، اور وہ ان کو جو تھوڑی روشنی ایمان والوں کی نظر آ رہی تھی وہ بھی نظر نہیں آئے گی.
تو اللہ تعالیٰ سے ربنا اتمم لنا نورنا، یہ دعا قرآن میں ہمیں سکھائی گئی ہے. اور ابن عباس کی روایت ہے کہ ہر شخص جس نے اللہ کو ایک مانا اس کو قیامت کے دن روشنی دی جائے گی، اور وہ پلسرات پر پہنچیں گے تو منافقوں کی روشنی کو بجھا دیا جائے گا، اور مومن بھی ڈر جائیں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، کہ ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر دیتا تاکہ ہم بھی پلسرات سے گزر جائیں، ہم پلسرات سے گزر جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پلسرات پر گزرنے کے لیے اتنا نور دے کہ ہمیں روشنی کی کمی نہ محسوس ہو، اور ہم جو ہے وہ آسانی سے اس پل کو پار کریں انشاءاللہ. کیونکہ جو لوگ جن کے پاس روشنی نہیں ہوگی وہ اس پلسرات پر بڑے بڑے کنڈے سے جیسے ہوں گے جو کھینچیں گے ان کو اور ان کو جہنم میں گرا دیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پلسرات سے تیزی سے پار کر دے. ہمیں دعا کرنی چاہیے اس کی بھی. پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ پر ایمان لانے والے اور نا ایمان لانے والوں کی کتنی قسمیں ہیں، میں خلاصہ بتا رہی ہوں آپ کو. ایک تو خالص مومن ہوتا ہے، اور خالص مومن کے بارے میں ہمیں شروع کی 5 آیت میں بتایا گیا. اور یہ جو ہے وہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں جن کے دل جو ایمان سے منور ہے، یہ خالص مومن ہے. پھر خالص کافر لوگ جن کا ذکر آیت نمبر 6 اور 7 میں آیا کہ ان کے دل میں ایمان نہیں آئے گا، اور یہ جو کہ انہوں نے بار بار انکار کیا ایمان کا، تو یہ ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں اور ان کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے. پھر منافقین کی 2 قسمیں بتائی گئی ہمیں، اور اس میں جو ہے ایک تو خالص منافقین تھے جس کی مثال جو ہے آگ کی روشنی سے دی گئی تھی، کہ جو آیت نمبر 17 اور 18 میں تھی کہ روشنی جلائی گئی لیکن ان کی لائٹ چلی گئی، ان سے ہدایت کی روشنی چھین لی گئی کیونکہ انہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا. پھر چوتھی قسم جیسے منافقین کی دوسری قسم ہمیں جو بتائی کہ یہ وہ منافق ہیں جو کہ شک میں پڑے ہوئے، تردد میں ہیں. کبھی ایمان چمکتا ہے ان کے لیے تو وہ ایمان کی طرف بڑھتے ہیں، اور کبھی ایمان بجھ جاتا ہے اور وہ جو ہے کفر کے اندھیروں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. تو ان کی مثال جو ہے وہ بارش سے دی گئی. تو جب بارش میں کڑک اور بجلی چمکتی ہے تو یہ ڈر جاتے ہیں، اور جب بارش میں روشنی آتی ہے آسان دین کے احکامات آسان لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، تو یہ اس میں چلتے رہتے ہیں. تو یہ 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں ہمیں شروع میں بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے. اور مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں بتایا تھا کہ یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ جو ہے وہ کون لوگ اٹھائیں گے؟ جو مومن ہوں گے. باقی جو 3 قسمیں ہیں تو کافر اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، حالانکہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اور منافقین جو پکے منافق ہیں وہ بھی نہیں فائدہ اٹھا سکتے. البتہ جو منافقین جو تردد کے حالت میں ہیں، جو تھوڑا سا ایمان چمکتا ہے، تھوڑا سا کفر ہوتا ہے ان کے دل میں، تو یہ ابھی ان کے لیے امید ہے. اللہ نے ابھی ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال دیا، ان کے دلوں پر تالا نہیں پڑا، تو ابھی وہ ان کے پاس تھوڑا چانس ہے. تو یہ 4 قسم کے لوگوں کا ہمیں بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں ہی، تاکہ جب ہم قرآن پڑھیں تو انشاءاللہ متقین بننے کی کوشش کریں اور ہم قرآن کو پورے اخلاص سے پڑھیں.